بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ تین چیزیں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا کہ ایک جنبی شخص کہ جس گھر میں جنبی شخص ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو یا ناپاک شخص ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور تیسرے نمبر پر بتایا کہ جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یاد رکھیے کہ کیا ان تینوں چیزوں میں سے ہم تو کسی چیز میں مبتلا نہیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنبی شخص کی، ناپاک شخص کی، کہ جس گھر میں ناپاک یا جنبی شخص ہو یا جس پر غسل فرض ہو، ایسا شخص جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس سے ہمیں غسل کرنے اور پاک رہنے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے، اور پاک رہنے کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہم ہے ہمارا پاک رہنا، اور پھر اس پاک رہنے کے لیے ہمیں غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے غسل میں کسی قسم کی کوئی کمی رہتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم پاک نہیں ہوں گے، ناپاک رہیں گے، اور اس صورت میں جس گھر میں رہیں گے تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہاں تک تو بات تھی کہ غسل کی اہمیت کیا ہے، کس قدر غسل کی اہمیت ہے، حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا۔ اب ہم غسل کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں غسل کے فرض بتاتا چلوں۔ فرض وہ چیز ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی غسل کے دوران ان تین چیزوں کا کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم ان تین فرض یا ان تین چیزوں کو پورا نہیں کرتے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پاک بھی نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے۔ تو غسل کے تین فرض کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی کس طرح کرنی ہے؟ کلی اس انداز میں کرنی ہے کہ پورے منہ میں اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے، اور کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر پانی نہ بہا ہو، اچھی طریقے سے حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ کلی اس انداز میں کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی احتیاط کریں گے کہ ناک کی نرم ہڈی تک اچھے طریقے سے پانی بہائیں، اور اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی جگہ ناک میں بھی ایسی نہ ہو کہ جو خشک رہ جائے، باقی رہ جائے، تاکہ ہمارا فرض مکمل ہو جائے۔ یہ دو فرض۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ تو جب تک ہم پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی نہیں بہائیں گے تب تک ہمارا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اگر بال برابر جگہ بھی جسم کی رہ جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو ان تین فرضوں کو پورا کرنا تو ضروری ہے۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ تو تھے فرض کہ جن کا دوران غسل مکمل کرنا ضروری ہے، کہ اگر ان تین فرضوں میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں غسل کے مکمل طریقے کی طرف، اور یاد رکھیے کہ جب ہم مکمل طریقے کی بات کریں گے تو پھر اس صورت میں غسل کے جو فرض ہوں گے وہ بھی اس میں آ جائیں گے، سنت بھی آ جائیں گی، تو اس طرح ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور سنت کے مطابق غسل کرنے کا ظاہر سی بات ہے کہ بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم سنت کے مطابق غسل کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جب بیت الخلاء جانا ہے تو بیت الخلاء جانے سے پہلے جو دعا ہے ہم نے وہ پڑھ لینی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد اگر جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس ناپاکی کو دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہم نے جس طرح وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرنا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھونے، مسا تک ہم نے وضو کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پورے جسم پر پانی کو تیل کی طرح مل لینا ہے، یعنی جس طرح ہم تیل کے ساتھ جسم کو ملتے ہیں اسی طرح ہم نے پانی کو بھی تیل کی طرح اپنے جسم پر ملنا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سردیوں میں خشکی کی وجہ سے ہم پانی بہاتے ہیں لیکن صحیح طرح نہیں بہہ جاتا، اور اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی رہ جائے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پورے جسم کو ہم نے مل لینا ہے پانی، اور پھر اس کے بعد جب یہ کر لینا ہے تو اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر، اور 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، اور 3 مرتبہ سر پر پانی بہانا ہے، اور اس کے بعد پورے جسم پر اس انداز میں پانی بہانا ہے کہ کوئی جگہ
خشک نہ رہ جائے، باقی نہ رہ جائے۔ جسم کی جو چھپی ہوئی جگہ ہیں جیسے ناف ہو گئی، بغل ہو گئی، اس طرح کی جو جگہ ہیں ان پر بھی ہاتھ مل کر اچھے طریقے سے اپنا دھویا جائے، پانی بہایا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، باقی نہ رہ جائے، تاکہ ہمارا غسل مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد جب یہ کر لینا ہے، پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے اچھے طریقے سے، تو پھر ہم نے ایک سائڈ پر ہو کر آخر میں پاؤں دھو لینے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا غسل جو ہے وہ مکمل ہوا، اس میں فرائض اور سنت بھی آ گئی، اور اس طرح ہمیں ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی ملے گا، اور ہم نے جو ہے وہ پاکی بھی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔